والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، غزوہ احد کے واقعات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تبصرہ جاری ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم بھاگتے چلے جا رہے تھے، چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو مڑ کر دیکھتے نہ تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہاری پیچھے کی جانب سے، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تو اللہ نے تمہیں پہنچایا غم پر غم تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے رہ جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو غموں کا ذکر کیا، تو بعض مفسرین نے کہا کہ ایک غم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ جو خبر پھیل گئی تھی، اور دوسرا غم یہ تھا کہ شکست ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ غم پر غم سے مراد یہ ہے کہ ایک غم تم نے دیا تھا مشرکین مکہ کو پچھلے سال، تو اس کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک غم دیا۔ بعض نے یہ کہا کہ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ سے مراد یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دیا تھا نافرمانی کر کے، تو اللہ نے اس غم کے عوض میں یا اس غم کے سبب تمہیں غم عطا کیا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے، تمہاری تمحیص ہو جائے، اور تم غم نہ کرو، غمگین نہ ہو اس شے سے جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد ایک چین اور اطمینان کی کیفیت اتاری، اور وہ عبارت تھی ایک اونگ سے جو تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ رہی تھی۔ یعنی عین میدان جنگ میں جب یہ سراسیمگی کی کیفیت تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امن کی کیفیت، ایک چین کی کیفیت جو عبارت اونگ سے تھی، وہ اہل ایمان پر طاری کی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، تو اہل ایمان کے ساتھ تو ایسا ہو رہا تھا، اور ایک اور جماعت وہ تھی کہ جن کو اپنی فکر تھی، اللہ کے بارے میں کچھ خیالات وہ قائم کر رہے تھے کہ جو محض حماقت کے تھے۔ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، کہتے تھے اپنے جی میں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی یہ وہ منافقین تھے کہ جن کا خیال یہ تھا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے سینوں میں، اپنے جی میں وہ چھپاتے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو آج ہم یہاں مقتول نہ ہوتے، آج ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، چونکہ اس طرح کے جو تصورات ہیں کہ بھئی اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا، تو یہ سب شیطان کی باتیں ہیں۔ انسان کو بہرحال اپنی کوتاہیوں پر غور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ تقدیر کا جو عقیدہ ہمیں بتایا گیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام معاملات اور تقدیرات جو ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی درج کر دیں۔ تو فرمایا کہ قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، کہہ دیجئے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی باقی رہتے تو وہ لوگ کہ جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا جا چکا، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے، ہر صورت میں انہوں نے قتل ہونا ہی ہونا تھا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، ہاں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ آزما لیں جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو کچھ تمہارے باطن میں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کی صفائی کر دے، تطہیر کر دے۔
واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے حالات سے واقف ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کو سینے کے حالات جاننے کے لیے اس آزمائش کی ضرورت تھی۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک وہ لوگ کہ جو تم میں سے جنگ کے دن بھاگ گئے پیٹھ پھیر کے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو اصل میں بات یہ تھی کہ شیطان نے انہیں لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالی ان سے درگزر فرما چکے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض کبار صحابہ بھی ایسے تھے کہ جو میدان جنگ سے فرار اختیار کر گئے، اور بعد میں بھی کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ انہیں عار دلایا کرتے تھے، تو یہی جواب دیا جاتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر چکے ہیں۔ ایک عام مسلمان کو بھی اس کے اس گناہ کی عار دلانا کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کجائی، اور وہ جو توبہ کر چکا ہوتا ہے اس میں ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن یہاں تو اللہ کی طرف سے گویا نصاً فرما دیا گیا کہ ان لوگوں سے اللہ نے درگزر کیا ہے۔ تو ہم کسی بھی صحابی کو معصوم تو نہیں سمجھتے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ہاں گناہ ہو بھی جائے تو وہ اصرار نہیں کرتے اور اللہ کی طرف سے توبہ نصیب ہوتی۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، حلم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے اہل ایمان ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جو منکر ہیں، جنہوں نے کفر کیا اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں سے کہ اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ غزوے میں ہوتے ہیں، جنگ میں نکلتے ہیں، کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے، تو ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جو اسی حسرت میں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں کو ان کے دلوں میں موجب حسرت بنا دے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور یہ جان لو کہ یہ جو اسباب ہیں سبھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ کوئی شخص سفر میں گیا اور شہید ہو گیا، غزوے میں گیا مارا گیا، یہ سب ہونا ہی تھا۔ زندہ اللہ کرتا ہے، مارتا بھی اللہ ہی ہے، تو تم اپنے آپ کو حسرت کی آگ میں گلا گلا کے جو ہے ہلاک نہ کرو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور دیکھو اگر تم، اور یہاں اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے یا وفات پا گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی راہ میں۔ یہاں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے تفسیر میں یہ لکھا کہ بھی پیچھے بھی جو اذا ضربوا فی الارض آیا تھا کہ وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، تو یہاں بھی سفر کرنے سے مراد تجارتی سفر نہیں تھے بلکہ دینی مقصد کے لیے جو وہ سفر کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں مر گئے یا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو دونوں صورتوں میں لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد چند روزہ فائدہ اور اٹھا لیں گے، دنیا سے کچھ مال و دولت اور جمع کر لیں گے، لیکن وہ جو سمیٹ کر لے گئے مغفرت اور رحمت، وہ ان کی جمع پونجی سے بہت بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے، شہید ہو گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے حق میں نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر بالفرض آپ تند خو یا سخت طبیعت کے ہوتے، سخت دل کے ہوتے، تو یہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کچھ غصہ بھی تھا اور غم بھی تھا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کے نبی کے حکم کی، جس کی بنا پر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر فرمائیے، یہ آپ کے اخلاق عالیہ کا مظہر ہے۔ اور یہاں ایک اہم بات ہے جو بعض بزرگوں نے نقل کی کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حق بات بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، مبلغ کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر حجت کسی نے تمام نہیں کی، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق نہ ہوتے جو آپ کو عطا کیے گئے تھے، تو سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، کبار صحابہ ہیں، فرمایا وہ بھی آپ کے ارد گرد نہ رہتے، لن فضوا من حولک۔ تو
تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دین بیان کرنا محض الفاظ کے بولنے کا نام نہیں ہے کہ جا کر میں نے برہان بیان کر دی، دلیل دے دی اور بس حجت تمام ہو گئی۔ ضروری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کر کے دین آگے پہنچایا جائے، وگرنہ بات کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو، حجت کیوں نہ تمام ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کے دل پر کوئی اثر بھی ہو۔ تو فرمایا کہ لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو اے نبی ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے اور آئندہ بھی معاملات میں ان سے مشاورت کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں جب آپ کوئی رائے پختہ کر لیں، عزم کر لیں تو پس اللہ ہی پر توکل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ متوکلین کے ساتھ ہے، توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہارا مددگار ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور صرف اللہ ہی پر اہل ایمان کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لائق نہیں ہے، شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ یہاں بعض نے یہ واقعہ نقل کیا کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ایک شملہ، ایک چادر جو ہے وہ غائب ہو گئی، تو بعض لوگوں نے اس طرح کہہ دیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی ہو، تو اس پر یہ آیات نازل ہو گئیں کہ نبی کے شایان شان نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ خیانت کرے مال غنیمت میں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی خیانت کرے گا، وہ جو شے خیانت میں حاصل کرے گا وہ لے کر قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں کسی کو ایسے نہ پاؤں کہ اس کے کندھے پر جو ہے وہ اونٹ سوار ہو اور وہ بول رہا ہو، گائے سوار ہو یا کوئی اور شے ہو جو اس نے خیانت کے ذریعے حاصل کی ہو، اور وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں کہ میں نے تو تم تک پہنچا دیا تھا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا عوض دے دیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا بھلا وہ شخص کے جو رضائے حق کا تابع ہو، مانند ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جو غضب الہی کا مستحق ہوا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہی جانے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے ہاں مختلف دراجات پر ہیں اہل ایمان۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے اعمال خوب دیکھتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا اہل ایمان پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک عالی شان رسول مبعوث فرما دیے، من انفسہم، جو انہی کی جنس میں سے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ آپ جا بجا قرآن مجید میں دیکھیں گے، بلکہ اس صورت میں بھی آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تزکیے کے فعل کی نسبت یا اللہ کے رسول کی طرف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا خود اپنی جناب کی طرف کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی طرف عموماً تزکیے کے فعل کی نسبت نہیں کی گئی۔ ایک آیت ہے جس میں احتمال ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ بھئی فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، وہاں بھی صحیح تر قول یہ ہے کہ زکاہا سے مراد اللہ تعالیٰ جس کا تزکیہ فرمائے۔ تو اصل میں تو انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تزکیے کے قابل بنائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تزکیہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہے کہ قرآن خود مزکی ہے، قرآن مجید میں قرآن کی طرف نسبت نہیں کی گئی تزکیے کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ تو فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ اس سے قبل سری گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، ایک ہار پہنچی، یہاں ترجمہ ہے قد أصبتم مثلیہا، جس کے دو حصے تم جیت چکے تھے، یعنی ایک ایسی مصیبت تمہیں پہنچی کہ جس کی ڈبل مصیبت تم پہنچا چکے تھے۔ قلتم انا ھذا، تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے ہوا، یہ کیسے ہوا، ہمیں شکست کیسے ہو گئی۔
تو اللہ فرماتے ہیں قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی ہے، اس کا سبب خود تم ہو، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑی جس روز دو گروہوں کا مقابلہ ہوا تو وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے اہل ایمان کو، ظاہر کر دے انہیں، اور اہل نفاق کو بھی ظاہر کر دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے یوں کہا گیا کہ آ جاؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو یا کم از کم دفاع ہی کرو۔ یہاں علماء نے روایت نقل کی کہ عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا جابر ابن عبداللہ کے والد محترم تھے، جب عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر واپس ہوا تو یہ پیچھے پیچھے گئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم قتال نہ کرو، کم از کم موجود ہی رہو میدان جنگ میں، کہ ہماری عددی جو نفری ہے اس کی عدد میں اضافہ کرو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں کہ جن کا ذکر آگے بھی آئے گا اور جن سے اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب کلام فرمایا۔ کہنے لگے یہ منافقین کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے، یعنی ہمیں تو اس وقت لڑائی نظر نہیں آ رہی، کہاں 3000 کا لشکر ہے اور کہاں 700 لوگ ہیں، تو ہمارے خیال میں تو یہ خودکشی ہے، یہ تو لڑائی ہے ہی نہیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ منافق اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے تھے بنسبت اس حالت کے کہ وہ ایمان سے نزدیک تھے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ پہلے بھی وہ کافر ہی تھے، منافق ہی تھے، لیکن اس کی تفسیر علماء نے یوں کی کہ بھئی پہلے کم از کم ظاہراً تو وہ اہل ایمان میں شمار ہوتے تھے، لیکن اپنے اس مقالے، اپنے اس قول کے ذریعے وہ ظاہراً بھی کفر کے قریب ہو گئے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کی زبان پر بارہا جو کلمہ آ رہا ہے وہ کلمۃ لو ہے، ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، بارہا بس یہی فکر ہے کہ ایسا ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بھائیوں کے متعلق اور خود نہیں نکلے غزوے میں، قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ بھی ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو اس کا ایک دندان شکن جواب یہ دیا کہ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، کہہ دیجئے کہ پھر اپنے سے موت کو دفع کر کے دکھاؤ، یعنی تم تو کبھی قتال میں نکلتے ہی نہیں ہو، اور تمہارے خیال میں قتال میں نکلنا چونکہ سبب ہے موت کا تو تم پر تو موت آنی ہی نہیں چاہیے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز گمان نہ کیجئے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے کہ وہ اموات ہیں، وہ مردہ ہیں۔ پھر کیا ہے وہ؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ فریحین، دیکھیے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جابر ابن عبداللہ کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ بہت مغموم تھے، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھئی میرے والد محترم فوت ہو گئے عبداللہ ابن حرام، اور بہت سا قرض چھوڑ گئے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں وہ قرض کیسے ادا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم ہلکا کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں بتاؤں کہ تمہارے والد کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے اشتیاق سے پوچھا کہ عرض کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی سے کفاحن کلام نہیں کیا، تمہارے والد سے اللہ نے کفاحن یعنی بلا حجاب کلام کیا، اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو میں شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، سبق القول منی، میرے سے یہ بات سبقت لے جا چکی ہے کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام پہنچا دیجئے اہل ایمان کو کہ وہ سستی نہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا سیدنا عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر یہ آیات نازل فرمائی۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ ان کے پاس ابھی نہیں پہنچے، پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی حالت پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں
کہ وہ بھی جب ہمارے پاس آئیں گے تو ان پر کیا کیفیت طاری ہوگی کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، بہت خوشیاں مناتے ہیں، بہت فرحاں و شاداں ہیں بوجہ اس نعمت کے جو انہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی اور اس فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم لگ چکا تھا. یہاں علماء نے دو واقعات نقل کیے. ایک غزوہ ہے جس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ احد میں شریک تھے اگلے دن ہم کفار کے تعاقب میں نکلیں گے اور ہمارے ساتھ صرف وہی نکلے گا جو غزوہ احد میں شریک تھا. اب صحابہ جو ہیں وہ زخموں سے چور چور ہیں، کتنے ہی صحابہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر لبیک کہا اور روانہ ہو گئے. کچھ آگے جا کے ابو سفیان کو بھی یہ خیال آیا کہ بھئی ہم نے کیا تو کچھ نہیں ہے، واپس جا رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، اہل ایمان کی شان و شوکت ابھی باقی ہے. تو ارادہ کیا کہ واپس پلٹتے ہیں. تو یہاں سے ایک صاحب جا رہے تھے معبد الخزائی، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب کے لیے نکل چکے ہیں. تو جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو انہیں بتایا کہ بھئی وہاں تو وہ لوگ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تم واپس پلٹنے کا کیا سوچ رہے؟ اور ادھر سے کچھ تاجر آ رہے تھے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بھئی جا کر اہل ایمان کو کی جو ہمت ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرنا اور انہیں بتاؤ کہ مشرکین مکہ بھی واپس آ رہے ہیں. تو جب یہ پیغام پہنچا اہل ایمان کی طرف تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو یہ غزوہ حمراء الاسد ہے جس کی طرف اشارہ ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں غزوہ بدر الصغریٰ ہے جو بعد میں ہوا 1 سال بعد، چونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 1 سال بعد دوبارہ لڑائی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اگلے سال بدر کے مقام پر، لیکن ابو سفیان نہیں آیا. تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو قبول کیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے احسان کرنے والے اور متقی ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے لوگوں نے کہا. بعض نے کہا کہ یہاں الناس سے مراد ایک ہی آدمی ہے کہ بھئی لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی مشرکین مکہ آ رہے ہیں جمع ہو کر، تو ذرا ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، تو اس قول نے اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے حق تعالیٰ کافی ہیں اور کیا ہی خوب وکیل ہیں، وہ کیا ہی خوب ہیں کہ جن کے سپرد کام کر دیا جائے، جن کے لیے اپنے کاموں کو تفویض کر دیا جائے، وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، تو یہ سب لوگ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ، اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے اس حالت میں کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا جوئی کی ان لوگوں نے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، دیکھو یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. اس کا عموماً ترجمہ یہی کیا گیا کہ یخوفکم من اولیائہ، کہ تمہیں وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، جو شیطان کا ولی ہوتا ہے اس کے دل میں شیطان خوف ہی پیدا کرے گا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، تو شیطان کے اولیاء سے مت ڈرو. وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور میرا ہی خوف رکھو اگر تم صاحب ایمان ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے موجب غم نہ ہو وہ لوگ جو کفر میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں. انہم لن يضروا اللہ شیئا، اللہ کو وہ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، جو مرضی کریں اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ کا ارادہ تو کچھ یوں ہے، اللہ کو یہ منظور ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی نصیب نہ رکھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے سزائے عظیم ہوگی. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو حاصل کیا ایمان کے عوض،
اللہ کو ذرا برابر بھی ضرر نہ پہنچائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ کہ جو کافر ہیں کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے خیر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو انہیں مہلت بس اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور بڑھتے چلے جائیں. اس کو جو ہے وہ علماء استدراج سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ملتی جائے اور انسان توبہ کی بجائے کفر اور گناہ میں بڑھتا چلا جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب مہین ہے، توہین آمیز سزا ہے. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو شکست تمہیں پہنچی اور یہ جو مصائب ہیں اور تکلیفیں ہیں ان کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت کا بیان ہوا چاہتا ہے. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر چھوڑنے والا نہیں تھا کہ جس پر اے مسلمانوں تم تھے. حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے متمیز نہ فرما دے. تو اس آزمائش کے ذریعے گویا اللہ نے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، ایک اشکال ذہنوں میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی مشکل آزمائش کے ذریعے یہ کام کیا گیا، ڈائریکٹ ویسے ہی بتا دیتے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. تو فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں فرماتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے ہیں پسند فرماتے ہیں، تو انہیں غیب کا علم عطا کرتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان پختہ رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کی تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، پیچھے ان لوگوں کا ذکر تھا جو جہاد فی سبیل اللہ، جو جہاد بالنفس ہے اس سے جان چھڑاتے ہیں، اور یہاں ان لوگوں کا ذکر آ گیا کہ جو جہاد بالمال سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو کہا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا. کیا گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو ان کے لیے باعث شر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو انہوں نے بخل کے ذریعے حاصل کیا وہ قیامت کے دن ان کے گلوں کا طوق بنے گا، گلوں میں طوق کے طور پہ ڈالا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو یہ بخل کرتے ہیں تو ان دی اینڈ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کائنات کی میراث تو اللہ ہی کے ہاتھ میں آئے گی، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی میراث. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اب یہ یہود کی جو گستاخانہ باتیں ہیں ان میں سے ایک بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر، کہ والعیاذ باللہ کہ اللہ فقیر ہے. ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا، کوئی بات نہیں، ان کے یہ تمام جو اقوال ہیں ہم لکھ رہے ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور صرف یہ نہیں لکھ رہے بلکہ ان کا جو قتل کرنا ہے انبیاء کو ناحق وہ بھی ہم عنقریب لکھ لیں گے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور یہ لکھ اس لیے نہیں رہے کہ بس اپنے پاس چیزیں محفوظ کریں بلکہ جزا دی جائے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں بالکل ظالم نہیں ہے، ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. الذین قالوا، اب یہ یہود کے اقوال میں سے ایک اور قول ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بطور دلیل کے بلاتے تھے، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا کہ کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایک قربانی لے کر نہ آئے جس کو آسمان سے آگ اتر کے کھا لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی شرط تو نہیں تھی. ہاں بعض انبیاء نے یہ نشانی ضرور دکھائی تھی. قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، کہہ دیجئے میرے سے قبل رسول آئے واضح نشانیاں لے کر اور وہ لے کر بھی جس کا تم نے ذکر کیا. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
تو انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے تھے؟ یعنی اگر تم باطل پر بھی ہو تو کم از کم جو بھی اپنی تھیری بناؤ اس میں کنسسٹنٹ تو ہو نا. کہتے یہ ہو کہ بھئی جو نبی یہ نشانی لے کر آئے گا ہم مان لیں گے، تو ایسے انبیاء جو ایسی نشانیاں لے کر آئے تھے ان کو بھی قتل کرتے رہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پس اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی کہ جو آئے تھے معجزات لے کر، صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، ہر نفس چکھے گی موت کو. یعنی بارہا جو ذکر ہوا اس صورت میں کہ منافقین اصلاً جہاد و قتال سے فرار اختیار کر رہے ہیں موت کے خوف کی وجہ سے، کہ بھئی ایسا ہو گیا تو نہ مرتے، اگر ایسا ہو جاتا تو بچ جاتے وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ موت تو آنی آنی ہے، اصل کہانی تو موت کے بعد ہوگی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارے اجور، تمہارے اعمال کی جزا پوری پوری دے دی جائے گی قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دیکھو اصل فتح یہ نہیں ہے کہ کون آج بچ گیا، کون جیت گیا، کس کو سلطنت ملی، کس کو ریاست ملی. اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہ مراد تک پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ذکر یہ کیا کہ جو بچا لیا گیا آگ سے، یہ نہیں کہ جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا. یقیناً محنت تو انسان ہی نے کرنی ہے، لیکن اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی آگ سے بچ نہیں سکتا اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. دیکھیے جو پیچھے بتایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت چونکہ ہم بارہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بارہا ریپیٹیشن کی وجہ سے جو ان کے اندر عبرت ہے، جو پیغام ہے، وہ ہم کھو بیٹھتے ہیں، اخذ نہیں کرتے. وگرنہ اگر انسان صرف موت کی حقیقت ہی پر غور کرے اور ایک ہی طریقے پر غور نہ کرے، کیونکہ کئی دفعہ جب موت آئے گی بس قبر کا تصور کیا کرتے کرتے ایک ہی طریقے پر، تو وہ چیزیں بے اثر ہو جاتی ہیں. کوشش کرے کہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے مختلف طریقوں سے موت کی حقیقت پر غور کرے تو دنیا بالکل جیسے اسے پھیکی پھیکی سے نظر آئے گی. جو بھی رونق ہے، چمک دمک ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، مال و دولت ہے، سیادت ہے، جاہ ہے، مال ہے، کچھ دنوں بعد انسان مٹی کے نیچے ہوگا، سب ختم ہو جائے گا. دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور انسان جیسے اس دھوکے سے متاثر ہو جاتا ہے کہ بھئی آج یہ ایسا ہے، لوگ مجھے مان لیں، میں کہیں پہنچ جاؤں، اوپر چلا جاؤں، لوگ میرے معتقد ہو جائیں، مشہور ہو جاؤں. نفس کی خواہشات ہیں، لذتیں ہیں، چھوڑی نہیں جاتی. لیکن ہوگا کیا کہ چند دنوں کے بعد نہ میں ہوں گا، نہ وہ 10 کروڑ لوگ ہوں گے جو مجھے مانتے ہیں، نہ وہ لذتیں ہوں گی، نہ وہ خواہشات ہوں گی، نہ ان کی جو وقتی مزے تھے وہ بھی رخصت ہو چکے ہوں گے. تو صرف موت پر بھی انسان غور کرے تو دنیا اپنا آپ دکھا دیتی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اچھا دنیا میں رہنا ہے تو آزمائشیں بھی آئیں گی. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور ضرور آزمایا جائے گا تمہارے اموال میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم لازماً سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے قبل اور مشرکین سے بھی بہت اذیت کی باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا، دیکھو آزمائشیں آئیں گی، سننا پڑے گا، تکلیفیں بھی آئیں گی، الٹی سیدھی باتیں بھی سننی پڑیں گی، لیکن کیا روش اختیار کرو جیسے بھی حالات چل رہے ہوں. دیکھیں خارج میں جتنے بھی حالات ہوتے ہیں ان سے انسان متاثر تو ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک صاحب ایمان جو ہے وہ اندر سے بہرحال مطمئن رہے گا. اگر اللہ سے اس کا تعلق قوی ہے تو صبر اور تقوی کی زندگی اختیار کرو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، خارج کو ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے. تو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر سے کام لوگے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یہ تو بڑے تاکیدی امور میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم نے اس کتاب کو لوگوں کے لیے ظاہر کرنا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے پوشیدہ نہیں کرنا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو پشت کے پیچھے ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض دنیا کا تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو برا ہے جو یہ حاصل کرتے ہیں.
لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ ہوا یہ کہ مروان ابن الحکم جو خلیفہ تھا اموی، اس نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس اپنا بواب بھیجا جو دربان تھا۔ اسے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس نے کہا کہ جا کے پوچھو اور ذرا کہو کہ اگر ہر وہ شخص کے جو اپنے کیے پر خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی مدح کی جائے ان باتوں پر کہ جو اس نے نہیں کی، اور انسان کے اندر یہ طلب ہو ہی جاتی ہے، یعنی کئی دفعہ تہجد نہ بھی پڑھتا ہو تو اسے متہجد کوئی قرار دیتے تو خوشی ہو جاتی اس طرح کی باتوں پر، یا تعریف اپنی سن کر، اور انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے تو وہ بالکل فارغ ہے، کھوکھلا ہے، لیکن بہرحال خوشی تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا عبداللہ ابن عباس سے کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہم میں سے کوئی شخص بھی عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا ما لکم ولی ہذہ الآیہ، تمہارا اس آیت سے کیا تعلق؟ اور پھر انہوں نے ایک قصہ بیان کیا کہ اصلاً تو یہ یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا کہ بھائی فلاں شے تمہاری کتاب میں ہے کہ نہیں، وہ آئے اور جھوٹ بول دیا، اور پھر اس پر بہت اترائے بھی کہ ہم نے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیا والعیاذ باللہ، اور پھر خوش بھی ہوئے کہ لوگ مدح بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور انہوں نے جواب دے دیا، تو کیا بات ہے ان کی؟ تو کہا کہ یہ یہود کے متعلق ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ نہ گمان کریں ان لوگوں کو کہ جو اتراتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، اور وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور جو کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ایسے لوگوں کو آپ شمار نہ کیجئے کہ وہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت بہرحال جیسے دوسری جگہوں پر ہے نا کہ نعم الاخوہ الیہود، یہود بہت ہی اچھے ہیں کہ جو بھی خیر ہے وہ تمہارے لیے، جو بھی برائی ہے وہ یہود کے سر پہ ڈال دو۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہ پر خوش ہو، یعنی یہاں یفرحون بما اتوا سے مراد چونکہ سیاق میں اور اس واقعے کے تناظر میں گناہ ہے، تو جو اپنے گناہ پر اترائے اور اسی طریقے پر اہتمام کرے اس بات کا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے تو اسے دل میں کچھ خوشی سی ہو اور پھر وہ خیالات جھٹک دے اور جانے کہ اللہ ہی کی طرف سے جو بھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص پوری کوشش کرے اور اہتمام کرے کہ لوگ اس کی حمد بیان کریں، چاہے ان افعال پر جو اس نے کیے یا ان افعال پر جو اس نے نہ کیے، تو ایسا شخص بھی اس آیت کے مصداق میں داخل ہو سکتا ہے، والعیاذ باللہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سورۃ البقرہ کا آخری رکوع تھا وہ بھی بہت اہم تھا، اس کے بارے میں بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت انہی آیات کی تلاوت کی، آسمان کی طرف آپ نے دیکھا، اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِّمَن قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، بھئی بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان کی تلاوت کرے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ تو إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں۔ اب غور کریں تو زمان اور مکان کا ذکر ہے۔ مکان کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، اور اختلاف اللیل والنہار کیا ہے؟ یہ زمان ہے۔ اسی زمان اور مکان کے اندر ہیں، اور یہی کل وجود ہے جو اللہ کے سوا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وجود میں کیا ہے؟ یہ وجود کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، اس میں تو نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے، دانش رکھنے والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے، اہل الباب کے لیے۔ گویا پوری کائنات اصلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، اور ایک بندہ مومن کی پہلی نگاہ یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس کائنات کو، جس شے کو بھی دیکھے، اللہ کی نشانی بنا کر دیکھے۔ لہذا فرمایا کہ یہ اولی الالباب ہیں کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، ہر حالت میں خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، تو ذکر و فکر کو جمع کرتے ہیں، صرف فکر ہی نہیں ہے بلکہ ذکر مقدم ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ایک ایمانی نگاہ سے اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ذکر کو
گویا فکر پر بھی مقدم کیا۔ تو فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ تو غور کرنا کیا اس لیے ہے کہ بھئی اس پر غلبہ پا لیا جائے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اس سے فائدے اٹھائے جائیں، اس سے اپنی خواہش نفس کو پوری کرنے کی تدبیریں سیکھی جائیں اور حاصل کی جائیں؟ فرمایا یہ نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ لہذا نتیجہ بھی بتا دیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا۔ تو دیکھیں کتنی معرفتیں انہیں حاصل ہیں۔ یہ کائنات مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، اور یہ کائنات ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی۔ تو ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ تو ہم جیسے بارہا کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں کائنات پر غور و فکر کی دعوت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ غور و فکر کی دعوت ہے، لیکن وہ غور و فکر کی دعوت کے ساتھ اس کا نتیجہ بھی ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ غور و فکر کرو اور اس نتیجے تک پہنچو۔ اگر یہ نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا تو یہ وہ غور و فکر نہیں ہے کہ جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ تو قرآن نے نتائج بھی بیان کیے۔ فرمایا کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار۔ تو دیکھیے ان اولو الالباب کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ لہذا کیا کہتے ہیں؟ ان سب غور و فکر کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ محض کوئی مینٹل جمناسٹک کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور بڑے بڑے فلسفے پیدا کر کے دکھا دیے، اور نماز کا وقت آئے تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ نماز تو عام لوگوں کے پڑھنے کی شے ہے، خدا خوفی بھی دل میں نہیں ہے۔ نہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، آخرت کے عذاب کا خوف ہے۔ لہذا فرمایا فقینا عذاب النار۔ اور یہاں آپ غور کرتے چلے جائیے کہ اولو الالباب کی جو دعائیں آ رہی ہیں وہ سب کی سب آخرت سے متعلق ہیں۔ فقینا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو اسے تو رسوا کیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو یہ پکارتے سنا کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا، اور منادی کر کے کیا کہتا تھا؟ ان آمنوا بربکم، کہ اپنے ہی رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، یعنی ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ہے۔ اور یہ گویا ماضی کا بیان کر رہے ہیں۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول کی دعوت سے پہلے غور و فکر کیا اور کچھ نتائج تک پہنچ گئے اور پھر رسول کی دعوت ان تک پہنچی تو انہوں نے لبیک کہا، بلکہ جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے، فقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ انسان جتنا مرضی غور و فکر کرے، عقل کے گھوڑے جو ہے وہ دوڑائے، کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ آخرت میں آگ کوئی شے ہے اور اس میں جلایا بھی جا سکتا ہے۔ تو رسول کی دعوت پہنچی اور اس پر ایمان لے آئے، تو ہم تو ایمان لے آئے۔ پھر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب پس بخش دے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں جو ہمارے صغیرہ گناہ ہے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے دے، یعنی جب ہمیں وفات دے تو ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے۔ ربنا آتنا ما وعدتنا، اور گویا یہ حسن خاتمہ کی دعا ہے، یعنی اے اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو، نیکی کی حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، دیکھیے فرمایا ربنا وآتنا، گویا اس میں اشارہ یہ ہے کہ اولو الالباب اور بھی بہت سی دعائیں کرتے ہیں۔ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے نقل نہیں کی، لیکن ان کی اہم دعائیں بتا دی، اور یہ واو لگا کر یہ بتا دیا کہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کیجیے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پوری توجہ ان اولو الالباب کی آخرت کی طرف ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، تو پس منظور کر لی ان کی پکار ان کے رب نے، اور ساتھ یہ کہا کہ میں عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ غور و فکر کر رہے ہو، ذکر و فکر میں ہو، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، چاہے وہ منکم من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، یہ مردوں عورتوں میں کوئی لڑائی تو نہیں ہے جو خام خواہ کی ڈال دی گئی ہے، یہ ایک ہی دوسرے سے ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی
اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیفیں دیے گئے، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے قتال کیا اور قتل ہوئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو میں لازماً ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور انہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ عوض ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین عوض ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، تجارتی سفر ہے، ادھر جا رہے ہیں، آنیا جانیا ہے، ان کا پھرنا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، وہی بات، تھوڑا سا سامان ہے، کچھ عرصے بعد ابھی بھی آپ دیکھیے نا، عجیب سی بندے پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب وہ پرانی تصویریں دیکھتا ہے۔ ابھی 1950 میں لاہور کی تصویر ہے، لندن کی تصویر ہے، فلاں جگہ کی ہے، لوگ چل پھر رہے ہیں، لیکن اب کوئی بھی موجود نہیں ہے نا، غائب ہو گئے، اب زمین کے اوپر نہیں ہے، زمین کے نیچے ہے۔ آج ہم موجود ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ساری تاریخ شاید اس لیے تھی کہ ہم اسے جانیں اور ہم لیٹسٹ وجود ہے، نہیں، ہم بھی اسی طرح تاریخ کے جو گوشے ہیں اس میں گم ہو جائیں گے۔ تو متاع قلیل ہے یہ۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بری آرام گاہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اچھا پھر جب یہ سب کچھ متاع قلیل ہے تو فائدہ کسے حاصل ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں دریا جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اور علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ مہمان نوازی اصل میں مہمان کی قدر کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ میزبان کی قدر کے مطابق ہے۔ تو جب کہہ دیا نزلا من عند اللہ، تو میزبان کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو اس کا نزول کیا ہے؟ وہ بھی تخیل سے ماورا ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک بندوں کے لیے بدر جہاں بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو تم پر اترا اس کو بھی مانتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ کے سامنے تواضع اور انکساری کی حالت میں رہتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے عوض ثمن قلیل حاصل نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالی جلد حساب چکا دیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے اہل ایمان خود بھی صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو، یعنی کفار کے مقابلے میں اتنا صبر کرو کہ انہیں ہرا دو۔ ورابطوا، اور دیکھو جنگ کے لیے مستعد رہو، ہر وقت تیار رکھو اپنے آپ کو۔ دیکھیں رباط کے اندر جو مفہوم ہے وہ اسی بات کا ہے کہ انسان ہر وقت تیار رہے۔ وہ جو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے والے کو بھی رباط کہا گیا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، تو وہ بھی اسی معنی میں ہے نا کہ انسان چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے۔ اسی طریقے پر سرحدوں پر جو پہرا دیا جاتا ہے اس کو بھی کیا کہا گیا؟ رباط۔ تو یہاں اصلاً مراد کیا ہے کہ مستعد رہو، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے کل کی کل، اور جیسے یہ تقریباً سن 5-6 کے آس پاس نازل ہوئی۔ اس کو سورۃ النساء الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے اس رب کا کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ہاں، اور رحمی رشتوں کا خیال بھی رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب،
دیکھو یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو اور ردی مال کو عمدہ مال سے نہ بدلا کرو، یعنی ایسا نہ کیا کرو کہ ان کا اچھا مال لے لیا اور گھٹیا انہیں دے دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ضم کر کے مت کھایا کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، ایسا کرنا یا ایسی کاروائی کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور دیکھو اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کرو گے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے خواتین میں سے، 2 2 3 3 4 4۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے اس کے شان نزول کے بارے میں بھی جیسے علماء میں اختلاف ہوا۔ عموماً علماء سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ بھئی کئی دفعہ جو یتیم لڑکی ہوا کرتی تھی اس کا کوئی ولی ہوتا تھا جس کی کفالت میں وہ یتیم لڑکی آ جاتی تھی، اور وہ اس کا محرم رشتہ دار نہیں ہوتا تھا، تو اگر وہ صاحب مال ہوتی تھی تو اس سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے جو کرنے چاہیے، نہ انہیں مہر دیتے تھے نہ وراثت میں حصہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر یتیم لڑکیوں سے شادی کرنے کے نتیجے میں تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہو تو پھر ان سے شادی نہ کرو، ان کے سوا اور خواتین سے شادی کر لو، چاہے 2 2 3 3 4 4۔ اور اس آیت کے کچھ اور مفاہیم اور مضامین بھی ہیں یا تفاسیر ہیں جو علماء نے بیان کی۔ تو فرمایا کہ دیکھو پھر دوسری خواتین سے شادی کر لو 2 2 3 3 4 4۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جو شادیاں ہوتی تھیں اس کی کوئی اپر لمٹ طے نہیں تھی۔ ایک صاحب ایسے بھی تھے جو ایمان لائے ان کی 15 بیویاں تھیں، ایک صاحب ایسے بھی تھے کہ جن کی 10 تھیں۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر سے انہیں نیچے، یہ نہیں ہے کہ ایک شادی کیا کرتے تھے تو کہا کہ اب 4 4 کر لیا کرو، ان کے ہاں لمٹ ہی کوئی نہیں تھی، کہا کہ دیکھو 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور 4 میں بھی یہ بتا دیا کہ نان نفقے اور سکنا میں عدل کرنا پڑے گا، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں احتمال ہو اس بات کا کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک پر ہی اکتفا کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے ایک کے ساتھ تو پھر مل کے یمین پر اکتفا کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ ایک پر اکتفا کرنا ہی بہتر ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم زیادتی نہیں کرو گے، یعنی ایک سے زیادہ شادیوں میں بہرحال زیادتی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ایک صورتحال تو یہ ہے کہ کچھ سماجی حالات کو پیش نظر رکھا جائے اور پھر کہہ دیا جائے کہ بھئی اس زمانے میں ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ خواتین کی تعداد بڑھ گئی تو مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو بہرحال ظرف زمان و مکان سے یہ صورتحال بدلتی رہتی ہے، لیکن اس بات کا دعویٰ کرنا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دی ہے، یہ بات واللہ عالم محل نظر لگتی ہے، بلکہ شاید اس میں اشارہ تو اس بات کی طرف ہے کہ بھئی بہتر ہے کہ ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عرف تھا اس میں چونکہ بے تحاشا شادیاں ہوتی تھیں تو لہٰذا ان کے عرف کو تو گویا نیچے لایا گیا ہے نا، تو وہاں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ کثرت سے شادیاں کیا کرتے تھے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو شادیاں تھیں کثرت سے، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آخری عمر میں تھیں، آخری 10 سالوں میں ساری شادیاں کی ہیں، اور اس سے ماقبل جس بیوی سے آپ کو سب سے بڑھ کر محبت تھی، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ نے جب کہا کہ اللہ نے آپ کو بہتر بدل دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، ان سے بہتر تو مجھے نہیں عطا ہوئی۔ تو جو آپ کی محبوب ترین بیوی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ تو اس سنت، یہ بھی بہرحال ایک سنت تو ہے نا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ انسان کو اگر واقعتاً اپنی بیوی سے محبت ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے گا کہ اپنے محبوب کو ٹھیس پہنچائے، اس کو غم دے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بہتر ہے کہ ایک ہی پر اکتفا کرو، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو، دل کی رضامندی سے دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ہاں اگر وہ اپنی دل کی رضامندی سے تمہارے لیے خود ہی کوئی شے چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے مزیدار اور خوشگوار سمجھ کے کھا لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ طیب نفس سے ہو، ان کی دل کی رضامندی سے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا،
اب جیسے اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یتیموں کو فوراً ان کا مال نہ پکڑا دیا کرو، بلکہ ان کو آزمایا کرو، جیسے کہ آگے آئے گا. تو کم عقلوں کو اپنا مال نہ دیا کرو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مایہ زندگانی بنایا ہے، مدار حیات بنایا ہے. تو مال کو اللہ تعالیٰ نے جیسے زندگی کے لیے باعث قیام قرار دیا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان کے مالوں میں سے انہیں کھلاتے پلاتے رہو. وَاكْسُوهُمْ، اور پہناتے رہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے معروف بات کیا کرو کہ دیکھو جب تم بلوغت کی عمر تک پہنچو گے یا جب تمہارے اندر کوئی سمجھ بوجھ آ جائے گی تو ہم تمہیں تمہارا مال لوٹا دیں گے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. کیا آزمانا ہے؟ کہ ان کے اندر کوئی مالی اعتبار سے سمجھ بوجھ آ گئی کہ نہیں آئی. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم ان میں محسوس کرو کہ کچھ سمجھ آ گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال انہیں دے دیا کرو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال کو جلدی جلدی اور اسراف کرتے ہوئے مت کھایا کرو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں اور ان کو مال دینا پڑے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی ہے تو اسے تو بالکل عفت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے. ہاں لیکن وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں جو فقیر ہے اور یتیم کی کفالت بھی کر رہا ہے تو معروف طریقے پر کچھ لے سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ بھی بنا لیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے میں کافی ہیں. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین نے یا رشتہ داروں نے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اور خواتین کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین یا رشتہ داروں نے چھوڑا، اور وہ ترکہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، دونوں صورتوں میں حصہ ہوگا. نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جب قسمت کے وقت، جب مال جو وراثت ہے، ترکہ ہے، وہ تقسیم ہو رہا ہو تو اس موقع پر اگر ایسے رشتہ دار آ جائیں کہ جن کا حصہ نہیں ہے، یا کچھ یتیم آ جائیں یا مساکین آ جائیں، تو پھر ان کو بھی کچھ دے دلایا کرو. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے کوئی اچھی بات کہا کرو. اور اگر نہیں دے سکتے تو یوں کہو کہ دیکھو ٹھیک ہے کہ یہ تم ہمارے رشتہ دار ہو، لیکن اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں اس میں تمہارا حصہ نہیں بنتا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اس آیت کی بھی ایک سے زیادہ تفسیریں بیان کی گئیں، لیکن مشہور کیا ہے؟ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، یعنی وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، ذرا وہ اپنے تخیل میں کبھی لائیں کہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوں اور اپنے پیچھے یتیم اولاد چھوڑ جائیں، تو کیسے کیسے اندیشے ہوں گے انہیں ان کے بارے میں. تو انہیں بھی چاہیے کہ یتیموں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور ٹھیک بات کہیں. تو فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور گویا اللہ نے یہ اصول دیا ہے کہ دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا کرو، تو پھر انسان کو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی. چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، کون لوگ؟ کہ اگر وہ چھوڑتے اپنے پیچھے ذریت، اولاد جو کمزور ہوتی، جن پر انہیں اندیشے ہوتے، جن کی فکر ہوتی، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو پس اللہ سے ڈریں اور ٹھیک بات کہیں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وسيصلون سعيرا، اور ان قریب داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے جو آیات میراث ہیں ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں ان کو اولو الفرائض کہا جاتا ہے. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. عمومی قاعدہ کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترک، اگر وارثین جو ہیں وہ صرف لڑکیاں ہوں، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، ثلث ما ترک. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر وارثہ صرف ایک لڑکی ہی ہو
تو اس کا آدھا حصہ ہوگا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے جو شخص دنیا سے رخصت ہوا اس کے والدین کے لیے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا. مما ترک، اس میں سے جو وہ مرد چھوڑ کے گیا. ان کان لہ ولد، یہ اس صورت میں ہوگا اگر اس کی اولاد ہوئی. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، اور اگر اس کی اولاد نہ ہوئی اور اس کے وارثین صرف اس کے ماں باپ ہی ہوئے تو پھر والدہ کا حصہ جو ہے وہ 1/3 ہے، اور اس سے ہمیں خود معلوم ہو گیا کہ باقی 2/3 والد کا ہوگا. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، اور اگر اس کے بھائی ہوں یعنی بہن بھائی دونوں ہی ہوں تو پھر اس کی ماں کا حصہ چھٹا ہے. اب چھٹا حصہ ماں کا ہے تو باقی حصے کس کے ہیں؟ وہ پھر باپ کے ہیں. یعنی ان بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا، لیکن ان بہن بھائیوں کے آنے کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو گیا اور باقی حصہ کس کو مل گیا؟ باپ کو مل گیا. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو وہ کر کے گیا یا وہ قرض کے جو جس کا وہ مقروض تھا. یعنی یہ وصیت کب تقسیم ہوگی؟ سب سے پہلے تو جو اس کا کفن دفن ہے اس کا انتظام ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، تو سب سے پہلے قرض دیا جائے گا اس کے ترکے سے. پھر اس کے بعد جو بچ جائے گا اس میں دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی 1/3 کے اندر اندر، پھر وہ وصیت نافذ کی جائے گی اور پھر جو بچے گا وہ تقسیم ہوگا. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، دیکھو تمہارے آبا ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں تمہیں نہیں معلوم کہ کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب تر ہے. یعنی یہ حصہ لگانا تمہاری مرضی پر نہیں چھوڑا گیا، وگرنہ تم کیا کرتے کہ بھئی اپنے اعتبار سے طے کرتے کہ اچھا یہ مجھے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے دنیا میں تو اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، یا یہ آخرت میں میری شفاعت کر سکتا ہے تو اس کا زیادہ حصہ رکھ دیتے ہیں. تمہیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے علم نفع پر میراث کا دار و مدار نہیں رکھا، تم نہیں جانتے. فریضۃ من اللہ، یہ حکم من جانب اللہ مقرر کیا گیا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم رکھنے والے ہیں، حکیم ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہیں ملے گا آدھا حصہ جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہ ہوئی. یعنی اگر کوئی عورت فوت ہوئی تو اس کے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا اگر وہ عورت بے اولاد ہوئی. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اگر ان کی اولاد ہوئی تو پھر تمہارا حصہ یعنی شوہروں تمہارا حصہ 1/4 ہوگا. مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت نکالنے کے بعد یعنی اس ترکے میں سے جو انہوں نے چھوڑا، وصیت نکالنے کے بعد جو انہوں نے کی اور قرض منہا کرنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہوگا اس میں سے اے مردوں جو تم چھوڑو گے، یعنی تمہاری بیویوں کو 1/4 حصہ ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہوئی. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہاری اولاد ہوئی تو پھر ان کا حصہ 8واں ہے. مما ترکتم، تمہارے ترکے میں سے. من بعد وصیت توصون بها او دین، وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا قرض کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ شخص کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے جو میت ہے وہ ہوا کلالہ. کلالہ کے بارے میں عموماً یہ کہا گیا کہ جس کی نہ اصل ہے نہ فرع ہے، نہ اوپر کوئی موجود ہے والدین میں سے، نہ اس سے اوپر نہ نیچے کوئی موجود ہے، تو یہ کلالہ ہے. تو اگر وہ آدمی کلالہ ہوا او امرأۃ، یا وہ عورت کلالہ ہوئی، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہوئی. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یہاں جو بہن بھائی کا ذکر ہوا، علماء نے کہا کہ یہاں اخیافی بہن بھائی ہے جن کو ماں شریک بہن بھائی کہا جاتا ہے، اور جہاں تک اللاتی یا عینی بہن بھائی ہیں جو ان کے سوائے ہیں، جو باپ شریک ہوں یا دونوں طرف سے مشترکہ بہن بھائی ہوں، تو ان کا حصہ اس صورت کے آخر میں بیان کیا جائے گا. تو جہاں جن کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ اخیافی بہن بھائی ہیں. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوئے یعنی ایک بہن یا بھائی نہ ہوئے، کئی بہن بھائی ہوئے لیکن سب کے سب کون ہیں؟ اخیافی ہیں. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب 1/3 میں شریک ہو جائیں گے. اور 1/3 میں علماء نے یہاں کہا کہ شریک برابری کے اعتبار سے ہوں گے. یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کو ڈبل ملے گا اور جو بہن ہے اس کو آدھا ملے گا، بلکہ سب کو برابر ملے گا. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو کر دی جائے یا اس قرض کے کہ جس کو منہا کر دیا جائے، غیر مضار،
اور وہ وصیت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے کی جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی احکامات ہیں۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم رکھنے والا ہے، حلیم ہے۔ تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہوگا تو اللہ اسے داخل کریں گے ایسی بہشت میں کہ جس کے دامن میں دریا جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے ضابطوں سے نکل جائے گا، حدود کی پامالی کرے گا، تو اللہ اسے ایک ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہوگی۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ خواتین جو تم میں سے زنا کا ارتکاب کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو اپنے میں سے 4 گواہ ان پر بنا لیا کرو۔ فَإِن شَهِدُوا، اور اگر بالفرض وہ گواہی دے دیں، اور ان شہیدوں میں جیسے ان لانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایسی گواہیاں قائم ہونا تقریباً ناممکن سی بات ہے کہ 4 عینی شاہدین مل جائیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر انہیں گھروں میں روک کے رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے، موت انہیں قبض کر لے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ہی کوئی اور راہ تجویز فرما دے۔ علماء نے کہا کہ یہ حکم جو ہے وہ ابتدائی حکم تھا۔ جب وہ سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، میرے سے لے لو، میرے سے لے لو، اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ البکر بالبکری مئۃ جلدۃ ونفی عام، کہ بھئی اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں گے تو 100 کوڑے پڑیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی، اور السیب بالسیب جو ہے شادی شدہ ہے تو پھر کیا ہے، الرجم، پھر اسے رجم کیا جائے گا، وجلد مئۃ، اور 100 کوڑے بھی تعزیراً مارے جا سکتے ہیں۔ تو اب وہ حکم ہے۔ واللذان یأتیانها منکم، آگے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی 2 یہ کام کریں گے، مرد اور عورت۔ اور بعض نے کہا کہ شاید یہاں عمل اہل جو قوم لوط ہے اس کی طرف اشارہ ہے، واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور جو بھی 2 شخص تم میں سے یہ کام کریں یعنی فاحشہ کا، تو انہیں بھی تکلیف دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح احوال کر لیں تو ان سے اعراض کرو۔ اب یہ حکم بھی کیا ہے، اذیت کی صورت بتا دی گئی ہے کہ شادی شدہ ہوں گے تو کیا ہوگا، اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو کیا کیا جائے گا۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ انما التوبۃ، کہ جو بارہا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تواب کس کے حق میں، جب مرضی توبہ کر لی جائے، موت کے موقع پر بھی کر لیں تو اللہ تواب ہے۔ تو اللہ نے جیسے بتا دیا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمے تو توبہ ہے ان لوگوں کی کہ جو برا کرتے ہیں جہالت میں۔ یہاں جیسے مفسرین کا اور صحابہ کا اجماع ہے کہ جہالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو گناہ کے گناہ ہونے کا نہ پتہ، تو گناہ کا گناہ نہ ہونا اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ گناہ ہی شمار نہیں ہوتا۔ گناہ بائی ڈیفینیشن کیا ہے کہ انسان جانتا ہو کہ یہ گناہ ہے اور پھر وہ کرے۔ تو جہالت سے مراد یہاں وہ جہالت نہیں ہے، بلکہ جہالت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا تو جہالت ہی کی وجہ سے کرے گا۔ اگر اس کے دل میں اللہ پر ایمان اسی درجے میں حاضر رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر اور اس کا مراقبہ اس کے دل میں موجود ہو تو وہ گناہ کیسے کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کل من عصى اللہ فہو جاہل، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حالت جہالت میں کوئی گناہ کرے گا، ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ فوری ہی توبہ بھی کر لے۔ اب دیکھیں من قریب سے مراد یہی ہے کہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ جتنی تاخیر کرتا چلا جائے گا ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، دوسرا تیسرے کو کھینچتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا محض لطف ہے، کرم ہے، رحمت ہے کہ اللہ نے یہ من قریب کی جو مدت ہے نا وہ بہت وسیع کر دی ہے۔ کرنا تو ہمیں یہی چاہیے کہ فوری توبہ کریں، لیکن موت سے پہلے بھی توبہ کر لی جائے تو وہ من قریب ہے۔ ثم یتوبون من قریب، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد
ما لم یغرغر، جب تک موت کا غرغرہ نہ آ جائے گلے میں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ تو اللہ قبول کرتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اچھا، کن کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ فرما دیا ولیست التوبۃ، اور دیکھیں آیات میں بھی اشارہ ہے کہ من قریب سے مراد موت ہی ہے، کیونکہ ان کے پیرالل جن لوگوں کا ذکر کیا گیا وہاں موت کا ذکر آ گیا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی تو توبہ ہے ہی کوئی نہیں کہ جو برے کام کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت حاضر ہوتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں بھی جاہلیت میں خواتین کے حوالے سے کچھ رسوم تھیں جو مشہور تھیں، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے اہل ایمان تمہارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن کے بیٹھ جاؤ۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر شوہر مر گیا ہے تو جو شوہر کے وارثین تھے وہ عورت کو بھی مال وراثت ہی سمجھتے تھے اور اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے تھے۔ شادی کی اجازت دیں تو شادی کر سکتی ہے، نہ اسے وراثت ملتی تھی، نہ مہر ملتا تھا، نہ کچھ ملتا تھا۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ ان کو اس غرض سے روک کے رکھو، مقید کرو، تاکہ جو تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے لے لو۔ اب یہ کن کو حکم ہے؟ بعض نے کہا یہ شوہروں کو بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اس کو طلاق صرف اس لیے نہیں دیتا کہ میں اتنا تنگ کروں اس کو کہ یہ اپنی مہر کی رقم بھی واپس کرے اور جو کچھ میں نے اسے دیا ہے وہ بھی واپس کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حکم شوہر کے مرنے کے بعد ولی کو ہو کہ بھئی اس کو روک کے رکھنا ہے، جانے کہیں نہیں دینا، تاکہ یہ سارا مال جو شوہر نے اسے دیا تھا وہ واپس کر کے جائے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں، یعنی زنا کا ارتکاب کریں، کوئی نافرمانی کریں شوہر کی، تو اس صورت میں وہ مہر واپس لے سکتا ہے خلا کی حالت میں۔ وعاشروہن بالمعروف، بہت اہم آیت ہے، مردوں کو کہا جا رہا ہے کیونکہ آگے مردوں کو ہی بتایا جائے گا نا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو بہرحال مردوں کو یہ آیت تو بہت پسند ہے کہ بہرحال مرد جو ہے وہ خواتین پر حکمران ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ساتھ حکم یہ بھی دیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، خواتین کے ساتھ معروف کے ساتھ معاشرت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جیسے بارہا تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، دیکھو میں تمہیں خواتین کے حوالے سے خصوصی وصیت کرتا ہوں، اور پھر آپ نے جیسے مذہب ہمارے جذبات کو ابھارا کہ فإنہن عوان عندکم، وہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہوتی ہیں۔ یعنی خود ہی سوچئے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے، جہاں اس نے پرورش پائی، وہاں اس کے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، سب کچھ چھوڑ کے وہ اجنبی لوگوں کے گھر آ جاتی ہے اور وہاں ایک خدمت گزار کے طور پہ رہنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کی تو بہت ہی قدر ہونی چاہیے نا۔ تو فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہرحال ہمارے سامنے ہی ہے، تو فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے پر گزارا کیا کرو۔ فإن کرہتموہن، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، گویا کہا جا رہا ہے ناپسند ہے پھر بھی اچھی معاشرت برتو، کہ ممکن نہیں ہے کہ ان تکرہوا شیئا کہ تم کسی شے کو ناپسند سمجھو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ اسی میں خیر کثیر رکھ دے، صرف خیر نہیں بلکہ خیر کثیر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لانا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو مال و دولت کا ڈھیر بھی دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس سے وہ مال واپس لوگے بہتان لگاتے ہوئے؟ جیسے کہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ وہ مال واپس نہیں لیا جا سکتا الا یہ کہ وہ فاحشہ کے مرتکب ہو، تو گویا فاحشہ کا الزام لگا کر مال واپس لوگے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صریح گناہ کرتے ہوئے یہ کام کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ذرا ہوش کے ناخن لو، جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ اس طرح کا تو نہیں ہے کہ بعد میں مال و دولت پہ جھگڑا شروع ہو جائے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، کیسے تم وہ مال اس سے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے بالکل بے حجاب ہو کے مل چکے ہو۔
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے ایک میثاق غلیظ بھی لے چکی ہیں نکاح کی صورت میں. یہاں نکاح کو میثاق غلیظ کہا کہ جس نکاح کے موجب کے طور پہ مردوں پر لازم ہوا کہ وہ مہر کی ادائیگی کریں، تو کیسے ہی واپس لوگے. وَلَا تَنْكِحُوا، اب دور جاہلیت میں ایک اور رسم کیا تھی کہ بھئی اپنی باپ یا دادا کی منکوحہ سے بھی نکاح کر لیتے تھے. تو کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نہ نکاح کرو ان سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے، اسی لیے اس کو نکاح مقت کہا جاتا ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور شرعاً بھی بہت برا طریقہ ہے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.